بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 15ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، مجھے اس مہینے میں ان لوگوں کے جیسی اطاعت عطا فرما جن کے دل تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور میرے سینے میں اتنی گنجائش دے دے کہ وہ صرف تیری جانب متوجہ رہنے والوں کی طرح تیری طرف رخ کر سکے۔ اپنی امان کے صدقے میں اے ڈرنے والوں کی امان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 15ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے یہ طلب کیا کہ پروردگار ہمیں اپنے خواہش بندوں کی اطاعت میں قرار دے، پروردگار اس طرح سے کہ جس طرح وہ لوگ جو تیرے حضور خاشع ہیں اور خشیت رکھنے والے ہیں، جس طرح سے وہ اطاعت کرتے ہیں ویسے ہی ہماری اطاعت کا انداز بھی ہو جائے، اس لیے کہ وہ تیرے مقرب بندے ہیں۔ اور پھر ہم نے اپنے پروردگار سے اپنے سینے کی گروہوں کو کھل جانے کی دعا کی کہ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، وسعت قلب دے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں خشیت بندگی کا اولین لازمہ ہے، بندگی کا ایک اہم رکن ہے، لیکن اس خشیت کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود کے اندر اگر کشادگی نہ ہو، اگر انسان کا سینہ بڑا نہ ہو، اگر اس کا دل بڑا نہ ہو، تو بہت سارے زندگی کے مسائل میں وہ الجھ سکتا ہے اور بڑی بڑی ایسے مقاصد کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے کہ جن کو اگر طے کرتا تو پروردگار کے نزدیک اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا۔ اور یہ سینے کی کشادگی اور سعہ صدر، یہ وہ دعا ہے کہ جو صرف ہم سب ہی نہیں بلکہ جناب موسیٰ جیسا کلیم اللہ پیغمبر اللہ سے کر رہا ہے کہ جس کو پروردگار نے چنا ہے کہ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ تو سینے کو کشادہ کر دینا اور خشیت دو اہم رکن ہیں۔ اگر ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر خشوع کو پیش کیا پروردگار کے نزدیک، تو یقیناً پروردگار وہ ساری ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ خشیت پروردگار کا مرحلہ یہ ہے کہ جتنی انسان کے وجود کے اندر معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کے وجود کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اتنا ہی اس کے وجود کے اندر پروردگار کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس کی جلالت سامنے آئے گی۔ اس لیے کہ مومنین کی شان قرآن کریم نے بیان کی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ افراد کے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ جب ان کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ تو خشیت پروردگار کی منزل یہ ہے کہ انسان صرف خدا سے ڈرتا ہے اور دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ یہاں پہ منزل اور مقام یہ ہے کہ اس کا سر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ ہر در پر اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، ایک در پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور ایک در پر جب اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو اب جو اٹھاتا ہے تو دنیا میں سر بلند رہتا ہے، اب اس کو کسی اور جگہ پہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے جس مالک کے آگے سر کو جھکایا تھا اب اس کا ہے یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر تم نیکی کرنے والے ہو تو پھر کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کے لیے اپنے وجود کے اندر خشیت پیدا کی ہے تو ہمارے سر کو اس طرح سے سر بلند کر دیتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے انسان سر بلند رہتا ہے۔ لیکن اس کی معرفت کی منزل یہ ہے کہ وہ صرف دلائل کے ذریعے سے پروردگار تک نہیں پہنچتا کہ پروردگار مثال کے طور پر مسجد میں ہے، یا مثلا پروردگار مثال کے طور پر حرم امام حسین اور اس طرح کے دوسرے مقامات مقدسہ جب یہاں پہ پہنچ رہا ہے تو بندگی ہے، اور اگر دوسرے کسی زندگی کے شعبے میں ہے تو پھر وہ اپنی بندگی کے تقاضوں کو بھول گیا، مسجد میں آیا تو بندگی ہے، اور آفس میں چلا گیا تو پھر وہ بندہ پروردگار نہیں ہے، وہ آفس کا باس ہو گیا۔ نہیں، وہ کہتا ہے یہ پوری کائنات پروردگار کا محضر ہے، یہ پوری کائنات، وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی منزل میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، وہ اپنی توحید کو عملی صورت میں رکھتا ہے۔ یعنی توحید عملی صورت میں اس طرح سے ہے کہ جہاں پر بھی وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اپنے کام میں، اپنے حرکات و سکنات میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں۔ یہ منزل خاشعین ہے کہ جہاں پر خشوع کی بنیاد کے اوپر انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ پروردگار کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچان رہا ہوتا ہے، اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سورج چاند ستاروں سے تجھ کو پہچانوں گا، بلکہ وہ کہتا ہے
یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کے جو اپنی ذات کے اوپر خود دلیل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بکا عرفتک، پروردگار میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا ہے، وانت دللتنی علیک، اور تو ہی اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے، ودعوتنی الیک، اور تو ہی اپنی طرف بلانے والا ہے، ولولا انت لم ادر ما انت، اور اگر تو نہ ہوتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کون ہوں۔ یہ مقام خشیت پروردگار اگر انسان کے وجود کے اندر آ جائے تو انسان اپنے پروردگار کی ہر لحظہ عبادت کرتا ہے، اس کے اوپر یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ کس جگہ پر ہے، وہ کس منزل میں، وہ گھر میں رہتا ہے تب بھی ایک خاشع بندہ بن کر رہتا ہے، وہ مارکیٹ میں آتا ہے تب بھی ایک خاضع بندہ بن کر رہتا ہے، وہ اپنے آفس میں ہوتا ہے تب بھی ایک خاضع بندہ بن کر رہتا ہے، یعنی اس سے دوسرے اس کے ہم نو اور دوسرے افراد، دوسرے انسان امان میں رہتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ مقام خشیت پروردگار پر ہے۔ اور ہم اپنے پروردگار سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان افراد میں قرار دے کہ جو خشیت کے ساتھ تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ ہماری عبادت خالی سوری عبادت نہ ہو جس میں ایک شکل ہے، اس کی روح نہیں ہے۔ روح عبادت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان خشیت پروردگار کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ حد درجہ فروتنی اور انکساری آپ کے وجود کے اندر ملتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے دسترخوان لگا کے کھانا کھا رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑے ان لوگ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ مولا آ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ غذا تناول کر لیتے ہیں۔ امام نے کوئی تحمل نہیں کیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو غلام ہیں یا وہ افراد ہیں کہ وہ مزدور طبقہ ہے، اتر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے وجود کی واقعی بزرگی اور انسان کے وجود کے اندر واقعی وسعت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان کے رابطے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ دوسرے افراد اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو جہاں جہاں انسان کو خشیت پروردگار اپنے وجود کے اندر آتی ہوئی نظر آئے گی، انسان محسوس کرے گا کہ ایک نورانیت اس کے دلوں میں آ رہی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنا خاشع بندہ بنا لے تاکہ ہم دوسروں کے سامنے سر اٹھا کر جئیں اور ہمارا سر صرف تیری بارگاہ میں جھکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔